بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارملی معدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے یا تیزابیت ہوتی ہے وہ معدے سے انٹسٹینس یا آنتوں کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ تیزابیت اگر اس نالی میں واپس آ جائے جو گلے سے معدے تک جاتی ہے، جسے ایسوفیگس کہتے ہیں، تو اس سے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ اسے گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لفظ ریفلکس ہے، ریفلیکس نہیں ہے۔ جب اس تیزابیت کی وجہ سے تکلیف دہ یا پریشان کن علامات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں۔ اسے GERD بھی کہا جاتا ہے۔ ایسڈ ریفلکس کی دوسری علامات یہ ہیں: ہارٹ برن یا معدے میں جلن ہوتی ہے، ابکائی آتی ہے یا تیزابیت والی خوراک واپس خوراک کی نالی میں آ جاتی ہے، معدے یا سینے میں درد ہوتا ہے، کھانا نگلتے وقت تکلیف ہوتی ہے، گلے سے عجیب سی آواز آتی ہے یا گلا خراب ہوتا ہے، ایسی کھانسی ہوتی ہے جس کی کوئی اور وضاحت نہیں کی جا سکتی، متلی یا الٹی ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو ایسی کھانسی ہو جس کی آپ کو کوئی اور وجہ نہ سمجھ آتی ہو، جیسے گلا خراب ہے یا انفیکشن ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ریفلکس ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی: آپ اپنا وزن کم کریں، اپنے بیڈ کی سرہانے والی سائڈ کو 6 سے 8 انچ تک اوپر کریں۔ اس کے لیے آپ سرہانے والی ٹانگوں کے نیچے لکڑی یا ربڑ کے بلاک رکھ سکتے ہیں یا اپنی میٹرس کے نیچے فوم کا ویج رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ صرف سرہانے اونچے کر کے سونا کافی نہیں ہے۔ آپ کو کافی، چاکلیٹ، الکوہل یا جو چکنائی والی غذائیں ہیں ان سے ریفلکس زیادہ ہوتا ہے تو یہ غذائیں چھوڑ دیں۔ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں۔ آپ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں۔ بہت زیادہ تنگ کپڑے معدے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ تنگ کپڑے نہ پہنیں۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کی علامات شدید نہ ہوں تو یہ دواؤں کا گروپ ہے جسے اینٹاسڈز کہتے ہیں، یہ مدد کر سکتی ہیں۔ اگر علامات شدید ہوں تو دواؤں کا ایک دوسرا گروپ استعمال کیا جاتا ہے جسے پروٹون پمپ انہیبیٹرز کہتے ہیں، لیکن یہ دوائیں آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی پرسکرائب کر سکیں گے۔ اگر آپ کو چھاتی میں شدید قسم کا درد ہو یا پریشر یا دباؤ محسوس ہو، ساتھ ہی آپ کو بازو، جبڑوں میں اور بیک میں درد محسوس ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ہسپتال جائیں۔